السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف کے بارے میں۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں۔ وہ یہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر دیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ کو ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن حضرت عباس پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا پھر کسی کو آپ ثالث مقرر کر لیں جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ حضرت ابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ملا ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں؟ انہوں نے کہا کہ حدیث میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اسے راضی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔